الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ ترجمہ: اور تم ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے گناہوں کو چھوڑ دو۔ یہ یقینی بات ہے کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں انہیں ان تمام جرائم کی جلد ہی سزا ملے گی، اور جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس میں سے مت کھاؤ، ایسا کرنا سخت گناہ ہے۔ مسلمانوں، شیاطین اپنے دوستوں کو ورغلاتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے بحث کریں، اور اگر تم نے ان کی بات مان لی تو یقیناً مشرک ہو جاؤ گے۔ پچھلی آیات سے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، یہاں سے سورت کا دوسرا حصہ شروع ہوا تھا جس میں شرک فعلی کا ذکر تھا۔ ایک شرک اعتقادی ہوتا ہے، عقیدہ انسان کا مشرکانہ ہو، اور دوسرا شرک فعلی کے انسان کے جو افعال ہیں، اعمال ہیں، وہ مشرکانہ ہیں۔ یہاں سے شرک فعلی کا ذکر کیا گیا تھا جس کا مختصراً آپ کے سامنے ذکر ہو گیا تھا۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو۔ مفسرین کہتے ہیں ظاہری گناہ یعنی شرک فعلی، کہ انسان کے اعمال اس طرح کے ہوں جو مشرکانہ ہوں، کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، کسی کو دکھانے کے لیے صدقہ کر رہا ہے، میں مشرکانہ۔ اور وباطنہ، باطنی جو گناہ ہیں ان کو بھی چھوڑ دو، یعنی اپنا اعتقاد بھی مشرکانہ نہ رکھو، اپنے عقائد بھی درست رکھو۔ ایک نمبر 2، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ کو چھوڑ دو جو دیکھنے میں گناہ ہے۔ مثال کے طور پر انسان زنا کر رہا ہے، انسان شراب پی رہا ہے، انسان اس طرح کے گناہ کر رہا ہے کہ دوسرے دیکھنے والا سمجھے کہ یہ گناہ کر رہا ہے، ظاہری گناہ۔ وباطنہ، اور جو باطنی گناہ ہیں ان کو بھی چھوڑ دو، جس طرح حسد ہے، کینہ ہے، غیبت ہے، کسی کے بارے میں نفرت ہے، یہ باطنی گناہ ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ سے بھی دور رہو اور باطنی گناہ سے بھی دور رہو۔ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں، جو لوگ گناہ کماتے ہیں، سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، عن قریب ان کے کیے کی اللہ انہیں جلد سزا دے گا۔ جو گناہ کی سزا ہے وہ انہیں مل کر رہے گی۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، یہاں سے تحریمات اللہ یعنی وہ چیزیں جن کو اللہ نے حرام کی ہیں ان کا ذکر کیا ہے۔ جو پچھلی آیت تھی وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، ان آیات میں ان چیزوں کو ذکر کیا تھا جو مشرکین نے، یہودیوں نے خود اپنے اوپر حرام کی ہوئی تھی۔ جس طرح وہ یہ بات کہتے تھے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ جس کو جانور کو اللہ مارے وہ تم نہیں کھاتے، جس کو اپنے ہاتھوں سے تم مارتے اس کو کھا لیتے ہو، تو وہ اس کو بھی نہیں کھاتے تھے۔ تو یہاں سے تحریمات اللہ کا ذکر کیا، جو وہ چیزیں جن کو اللہ نے حرام کیا۔ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس میں سے مت کھاؤ۔ کیوں؟ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، کیوں؟ اس لیے کہ ایسا کرنا سخت گناہ ہے۔ اب مفسرین کہتے ہیں یہ 3 قسم کے جانور ہیں۔ وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کو نہ کھاؤ۔ ایک میتہ، مردار جانور مر گیا اپنی طبعی موت، اس کو بھی نہ کھاؤ اس لیے کہ اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ نمبر 2، وہ جانور جس کو ذبح کیا آپ نے خود لیکن اس پر اللہ کا نام جان بوجھ کر نہیں لیا، عمدن آپ نے اللہ کا نام جان بوجھ کر اللہ کا نام چھوڑ دیا، یہ بھی نہ کھاؤ۔ نمبر 3، وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، ذبح آپ نے کیا ہے
لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر آپ ذبح کر رہے ہیں، اس کو بھی نہ کھاؤ۔ یہ تینوں جانور اس میں آتے ہیں۔ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا، نہ کھاؤ مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، اس جانور کو جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اس لیے کہ یہ سخت گناہ ہیں۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اللہ نے وہی جواب دیا کہ وہ جو شروع میں بات آئی تھی کہ مشرکین یہ کہتے ہیں کہ جو جانور جس کو اللہ مار دے اس کو تم کھاتے نہیں ہو، جس کو تم مارتے ہو اس کو تم کھا لیتے ہو۔ اللہ نے اس کو جواب دیا، فرمایا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، شیطان اپنے دوستوں کو ورغلاتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے بحث کرتے رہیں، لیجادلوکم، بحث کرتے رہیں، اصل حقیقت کی طرف نہ آئیں، جو اللہ نے احکامات دیے ہیں ان پر عمل نہ کریں، وہ اسی بحث کے اندر پھر کر کیا ہے وہ اپنے آپ کو خراب کرتے رہیں۔ اور آج یہی ہو رہا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہماری لڑائیاں ہو رہی ہیں، وضو کا پتہ نہیں ہے، نماز کا پتہ نہیں ہے، روزوں کا پتہ نہیں ہے، فرائض سے واقف نہیں ہے، جو اللہ کے حقوق ہیں ان کو ادا نہیں کر رہے، بندے کے حقوق کو ادا نہیں کر رہے، چھوٹے چھوٹے مسائل میں ہم ایسے سے لڑ رہے ہیں، انہی بحثوں میں ہم پڑ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان نے ہمیں ان بحثوں میں ڈال دیا ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، شیاطین اپنے دوستوں کو ورغلاتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے بحث کریں۔ اللہ نے فرمایا وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر تم ان کی بات مان لو گے، ان کی باتوں میں آ جاؤ گے تو یقیناً تم مشرک ہو جاؤ گے، یقیناً تم گناہ کرنے والے ہو جاؤ گے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہو جاؤ گے۔ اس لیے شیطان کی بات نہیں ماننی، اللہ کی بات ماننی ہے اور رسول اللہ کے طریقے پر ماننی ہے۔ اللہ کی بات ماننی ہے، اپنی مرضی پر نہیں، اللہ کی بات مانیں لیکن رسول اللہ کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ جو آپ علیہ السلام نے ہمیں اللہ کے حکامات اور اپنے طریقے دیے ہیں اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تب تو کامیابی ہے، دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیں گے تو کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔